تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دے، کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا۔ یہ محبوب داعی اللہ ہے وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی۔ رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا، میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کی معرفت دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے؟ سادہ، جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، جس کا رستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ۔ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں۔ آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، بنیادی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی۔ رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے۔ ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا۔ اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کریں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائیں، یہ آپ کو طاقتور کرے گی۔ آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے۔ آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہے سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے
जब तक अल्लाह की हिकमत, तो क्यों डरे दुनियादारों से, क्यों परेशान हो सियासतदानों से, क्यों हम इधर उधर भागें, क्यों कमजोर पड़े, क्यों कच्ची बातें करें। जब रिस्क अल्लाह देगा, इज्जत अल्लाह देगा, रसूल पाक ने उसकी मारिफत दिखाई है, फिर कमजोर पड़ना, कच्चे पड़ना। ये जो अल्लाह के नेक बंदे होते थे ना, इसीलिए तो पक्के होते थे, कच्चे मकान में सुकून से सोते थे, एक रोटी खा के नींद मजे की आती। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, कोई जरूरत ही नहीं, इधर उधर नजर झुकानी कोई नहीं, परेशान होना ही नहीं, तकलीफ में आना ही नहीं। हारून रशीद हज करके आ रहा था, बादशाह था ना, तो ये बड़ा मजा आता है बाज लोगों को ना, लोग नारे शारे लगाए, गाड़ी के आगे पीछे भागे। ये वजीरों को नहीं, ये पीरों को भी बड़ा मजा आता है। ओए हो क्या बात है, क्या आना जाना है। मुझे भी लोग कहते हैं आप जरा रुकिएगा, 2 किलोमीटर पीछे आपका इस्तकबाल करना है। तो मैंने कहा उससे नतीजा क्या निकलेगा, मुझे क्या फायदा, इससे तो बेहतर है आप घर बैठ के मेरे लिए दुआ करें ताकि कोई जखीरा आखिरत हो जाए, मेरी कोई बात माने ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। ये किन चक्रों में पड़े हुए, इस्तकबाल करो, नारे लगाओ आगे पीछे, इसका क्या मतलब। ये तो नफ्स की तस्कीन है, तो थोड़ी देर के लिए अपने दिल को तसल्ली देनी है, मेरी बड़ी शान है भाई। ये तो तब पता चलेगा जब सुबह कयामत माफी हो जाएगी। यहां थोड़ा शोर शराबा करने से क्या नतीजा निकलेगा। गौर करेंगे और याद रखेंगे। हारून रशीद आ रहा था हज करके, तो बंदे बड़े नारे शारे लगा रहे थे, ऊँटनी के आगे पीछे भागते, बल्ले बल्ले करते, वो भी बड़ा राजी था। इस तरह का जब मामला होता है, लोग गाड़ियों की स्पीड भी जरा कम कर लेते हैं, मजा आ रहा होता है ना, नफ्स को तस्कीन है। वो भी जरा हौले हौले चल रही थी ऊँटनी। तो अचानक हारून रशीद की नजर पड़ी, तो एक दरवेश हजरत बहलोल डाला, वो दूर ऊंचे टीले पे बैठ के हंस रहे थे हल्का हल्का, देखते और हंसते। जमीन पे बैठे हैं, चटाई भी कोई नहीं, कच्ची जमीन, और हाथ के अंदर एक सादा सा डंडा छड़ी पकड़ी हुई है, कोई चीज नहीं दुनिया की, सादा लिबास, और बड़े मुतमईन इत्मीनान से, परेशान होके नहीं कि हो देखो दी कितनी शान है, ऐसे नहीं, बड़े इत्मीनान हंस रहे। हारून रशीद की नजर पड़ी तो कहने लगा ये बाबा का हंसना को माना खेज है, ये सादा नहीं हंसना, इसके अंदर कोई हिकमत है। ऊंट से उतर के गया, मजमे को खड़ा कर जाके कहने लगा हजरत हंसते क्यों है। फरमाने लगे हंस इस बात पे रहा हूं कि तू कितना भोला आदमी है। जनाब क्या मतलब। फरमाने लगे इन लोगों के नारों पे हंस रहे हो, ये तो तुमसे पहले किसी और के भी नारे लगाते थे, और थोड़ी देर की तेरी हुकूमत है, तेरे बाद इन्होंने किसी और के भी लगाने। दानश मंदा दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी लख खामद कीते, जो कीता सो खाना। इस वोटी ते लख खामद कीते, और जो कीता सो खाना। खत्म हो जाता है मामला थोड़ी देर के बाद। हारून रशीद के दिल पे चोट लगी, सियाना बंदा था, समझ गया। लेकिन ये बादशाह लोग होते हैं ना, इनको मालदार को, बादशाह को, बड़े आदमी को एक खुमार तो होता है ना, मैं खुश है वो जाता भी नहीं। फिर बोला और कहने लगा हजरत मैंने सुना है आप पे कर्ज है, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा। हजरत बहलोल दना फिर हंस पड़े। अब हंसना और माना खेज था। कहने लगा हुजूर आप हंसे क्यों। फरमाने लगे हारून रशीद एक बात तो बता, तेरा रब कौन है। हाँ अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है, जल्दी जल्दी बोलना, तेरा रब कौन है तो मेरा कौन है। तो आप फरमाने लगे हारून रशीद एक बात तो बता, क्या ये हो सकता है कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दाना को भूल ही जाए, ये हो सकता है। कहने लगा नहीं। तो फरमाया जा फिर मैं तुझसे क्यों सवाल करूं, ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। जाओ मेरा रब मुझे देगा। वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कच्चे ना पड़ो मुसलमानों, कमजोर बातें ना करो, दौलत कमाने के लिए कोई नाजायज जरिया इख्तियार न करो, न कभी हराम लुकमे की तरफ बढ़ो। इसलिए कि जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया है वो रात को पेट भर के रोटी खिला के सुलाएगा। उसने वादा करम फरमाया है रिस्क देने का। क्यों नाजायज रस्तों के मुसाफिर बनते हो,
کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو، کبھی کمزور نہ پڑے، اپنی زندگی میں یقین کامل، اطمینان، رب رسول کے وعدوں پر یقین۔ ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے، کہتے پریشانی بڑی ہے۔ پریشانی اور مومن، پریشانی اور نبی پاک کا غلام، پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑا تھا، تو ختم ہو گئی، پریشانیاں کدھر سے آ گئی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا، انزائٹی، اور چھوڑ یار، یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی۔ اور صحابہ کرام بڑے مضبوط، دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی۔ عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے، اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو، کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ خاتون تھی، آ کے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اور درجنوں اور بیسوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا، اس نے عرض کی، محبوب نے بس لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا، یہاں سے تو جو گزر گیا، ان کے تو نام میں شفا ہے، ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے، ان کے تو تذکرہ نور میں شفا۔ یا رسول اللہ دعا کر دے، حضور ہمیشہ دعا کرتے، لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، تو دیکھو میری طرف بات کا مطلب کیا ہے، معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے۔ ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے۔ بے حوصلہ ہو، ایک ساتھ ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا تو ضروری ہے، کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، سب دعا کریں گے، اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو، لہذا آپ کو اس معاملے میں زد نہیں کرنی چاہیے، جب رب چاہے، جس وقت چاہے۔ اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو، لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا غالب آئے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا۔ تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دے۔ فرمایا اگر تو صبر کرے نا، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو، یا تو شفا لے لو یا جنت۔ سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کبھی گوڈے کی درد ہو رہی ہے، شفا کے جنت، ڈھیر سارے بندے کہنا ہے سائیں یا گوڈے کا کچھ کرو نا، کمزوری ہے، یہ ضعف ہے، اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ طاقتور قسم کے نظریات ہو، تکلیفیں آئی جاتی ہیں، زندگی کے ساتھ ہی سارا کچھ چلتا ہے۔ تو خاتون سے حضور نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو شفا، اور اگر تو کہے تو میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، پورا پکے نظریات کے لوگ تھے نا، فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے۔ کیا معنی ہے بات کا؟ حضور میں کر لوں گی مرگی کے ساتھ گزارا، تھوڑا سا وقت ہے، گزر جائے گا، آپ دعا فرمائے اللہ جنت دے۔ حضور نے دعا کر دی، اللہ اسے جنت عطا کر دے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے، عورت ہو حیا مانے۔ محبوب نے دعا کر دی جتنی بھی مرگی ہوتی تھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا۔ صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں، باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا، اس بوڑھی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کچے نہ پڑے میرے عزیز، ذہنی طور پر آپ یقین کریں ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کالی گڈی کٹ جائے تو پھر کیوں ہے؟ اور پیر دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح 9 بجے تو ڈیگر تک تجویز لکھ دیں،
پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے، قرآن حدیث پڑھانا ہے. آپ تویز دھاگا کر رہے ہیں، کریں، ناجائز نہیں. لیکن جو لوگ لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، جنہیں منڈیاں دا کام کرن نو دل نہیں کرتا، سارے نو کالا جادو ہو گیا. وہ کام کر، کوئی میرے بھائی مہربانی کر، باہر نکل، جدوجہد کر. جادو کدھر سے آ گیا؟ جادو اتنا ہی فارغ ہے تیرے پاس ہی آ گیا. کوئی کام کریں، کوئی ہمت کریں، جدوجہد کریں. کمزور ضعف اعتقادی. پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. تو پیر صاحب اللہ سے ڈرو، یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا، کس کس کے بارے میں برا سوچے گا، کس شخص سے نفرت کرے گا، کیا کیا اس کے ذہن میں آئے. اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کرنا. ڈرو اللہ سے. مسلمان کبھی ضعف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے. آپ میں سے جو میری طرح کم پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، ادھر دیکھیں میری طرف. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا، کسی نے رستے میں روک لیا؟ جلدی بتاؤ، ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے. یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں. وہ کوئی خدا کا خوف کرو. کس طرح کی باتیں کرتے؟ مومن کی یہ بات ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں. کوئی ضعف اعتقادی نہیں، کوئی کمزوری نہیں. 313 کا لشکر، 1000 سے مقابلہ. نہ زرہیں، نہ تلواریں، نہ گھوڑے، نہ سامان ضرب و ضرب. یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ فتح عطا کر دے گا. تم نکلو میدان میں. لیکن خدا کا کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے. میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے. ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر. تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں؟ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے بلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب صرف نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے. اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے. رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا. وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو. خدا سے ڈرو. کچھ کبھی کبھی جٹ بٹ رائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا. کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے. میرے دوستو، اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ، اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ، جولانیوں کے ساتھ، اعصاب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے. مضبوط زندگی گزارو، کمزور نہ پڑو. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو. کمزور پڑنا چھوڑ دیں، طاقتور وقت گزاریں. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علیل ہو گئے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود، سخت علیل ہو. یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیلتیں شروع ہو جاتی، پتہ نہیں میرا کی بننا. او بھائی چھوڑ دے، کیا ہو جائے گا؟ میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا دنیا کو؟ بڑے بڑے چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا.
اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا، اس کا معنی ہی کوئی نہیں۔ پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائڈ پہ آخری آرام کا۔ اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا، قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ یہ وہم ہے صرف، تو میرے بغیر کام نہیں چلتا، سب کے بغیر چلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سب چلتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علیل ہو گئے، اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جسم مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا۔ ایک صحابی تیمارداری کو گئے، جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے تھے، صحت کی دعائیں کرنے لگے، عمر کی دعائیں کرنے لگے، تو مولا علی مسکرا پڑے، شدید بیمار ہے، مسکرائے، فرمانے لگے فکر نہ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کہا جناب صحت اتنی علیل ہے، فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟